کتنی عجیب بات ہے نا کہ اسپتالوں میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اپنا سارا پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں صحت مل جائے۔ پر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں، جو خودکشی کر لیتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً ایک سال میں 8 سے لے کر 10 لاکھ تک لوگ اپنی زندگی اپنی ہاتھوں سے ختم کرتے ہیں۔ اگر میں سوال پوچھوں کہ لوگ اپنی زندگی خود کیوں ختم کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ دکھ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی خود ختم کر لیتے ہیں۔ پر کیا ایسا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں دکھ صرف انہی کی زندگی میں ہے، باقیوں کی زندگی میں دکھ نہیں ہے؟ تو دکھ تو ہر کسی کی زندگی میں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکے کہ اس کے پاس کوئی دکھ نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ حالات کا سامنا نہیں کر سکتے، تو اسی لیے وہ ان حالات سے بھاگ کر اپنی جان ختم کر لیتے ہیں۔ پر خودکشی کرنے کے لیے بھی ایک دل چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ لینا بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ بہت بہادر ہوتے ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو وہ لوگ بزدل ہوتے ہیں اور نہ بہادر ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ لینے کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں۔ میں نے کافی زیادہ ریسرچ کی کہ لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں۔ آخر مجھے ایک آرٹیکل ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں خودکشی کرتے ہیں، 8 سے 10 لاکھ لوگ جو ہر سال خودکشی کرتے ہیں، ان میں سے 95% لوگ جو ہوتے ہیں وہ مینٹلی ill ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مینٹل ہیلتھ نہیں ہوتی، ذہنی سکون ان کے پاس نہیں ہوتا، اور ذہنی طور پر وہ بیمار ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس پرابلم کا، اس مصیبت کا کوئی سلوشن نہیں ہے، تو ساری زندگی اسی درد میں رہنے کے بجائے، اسی تکلیف میں رہنے کے بجائے وہ اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ تو مینٹل ڈس آرڈرز ایک بہت بڑی وجہ ہے انسان کو خودکشی کی طرف لے کر جانے میں۔ ویسے تو کافی زیادہ مینٹل ڈس آرڈر ہیں، لیکن اگر ہم خودکشی کے پیشنٹس کو دیکھیں تو ان میں 80% جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، 10% شیزوفرینیا ہے، اور باقی جو 10% ہیں اس میں OCD، بائیپولر ڈس آرڈر اور کچھ ذہنی بیماریاں ہیں۔ تو ڈپریشن تو ہم سب جانتے ہیں ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ شیزوفرینیا ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں ایک پیشنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اسے کچھ لوگ مارنے والے ہیں، تو اسے ان لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ لوگ اسے دکھتے بھی ہیں، پر نہ تو وہ لوگ ریئل میں ہوتے ہیں، نہ ان کی آوازیں ریئل میں ہوتی ہیں، نہ اسے لوگ وہ دکھتے ہیں، لیکن اس پیشنٹ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، تو اسے اور کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا۔ تو اکثر شیزوفرینیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اگر انہیں ٹریٹمنٹ نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ تو اسے ویسے بھی مار دیں گے، اور اس کے لیے وہ وقت جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ دردناک ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہو تو اسے آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں کہ لوگ اسے مارنے والے ہوتے ہیں، یا اسے وہ لوگ دکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں وہ اپنے آپ کو خود مار لیتا ہے اگر اسے ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے تو مینٹل النس ایک بہت بڑی وجہ ہے انسان کو خودکشی کی طرف لے کر جانے میں۔ اب جو 95% لوگ جو مینٹل ہیلتھ نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، اسپیشلی اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ایسے لوگوں کو ہم بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے، ہم انہیں اگنور کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے میں اپنے پیرنٹس کو یا پھر وہ اپنے کسی قریبی دوست کو آ کر کہتا ہے کہ مجھے سوسائڈ کرنے کے تھاٹس آ رہے ہیں، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو پا رہا، میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوں، تو آگے سے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ سوچا کرو، غصے سے منع کر دیتے ہیں، ایسی باتیں نہ سوچا کرو، خوش رہا کرو۔ پر وہ کوئی ایسا پریکٹیکل سولوشن نہیں بتاتے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیالات نہ آئیں اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ تم یہ خیالات اپنے ذہن میں نہ لاؤ،
جیسے آپ کسی ڈائریا کے پیشنٹ کو کہیں کہ تمہیں اب لوز موشن نہیں ہونا چاہیے، تو اگر اسے لوز موشن نہ آئے اس کے لیے اسے کوئی ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا یا کچھ ایسا کھانا پڑے گا جس کی وجہ سے اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہمیں بھی ایسے پیشنٹس کو جو خوش نہیں ہو پا رہے کافی لمبے عرصے سے، یا جن کے ذہن میں بہت اسٹرانگ سوسائڈ کرنے کے تھاٹس آتے ہیں، انہیں یا تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کاؤنسلنگ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تب انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں اس کو میڈیسنز دی جاتی ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ تو ہمیں ایسے پیشنٹس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے وہ کل تک بالکل خوش ہوتا ہے اور راتوں رات کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اگلے دن خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ کافی لمبے عرصے سے ان تھاٹس کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ اپنے منہ سے کچھ نہ بھی کہے تو وہ ایسے سائن ضرور دیتا ہے جس کے ذریعے اس کی فیملی میں یا اس کے دوست میں کوئی نہ کوئی اسے آبزرو کر سکتا ہے، لیکن وہ اسے اگنور کرتا ہے، تبھی وہ شخص اتنا بڑا اسٹیپ اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایسے واقعات کو کم کرنا چاہتے ہیں، سوسائڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ پر بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی، ہمیں مینٹل ڈس آرڈرز کو اہمیت دینی پڑے گی۔